بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب دنیا کے کناروں کو مکمل طور پر نہیں جانا گیا تھا اور سمندر مسافروں کے لیے رازوں سے بھری ایک پراسرار دنیا تھا۔ مشرق کے ایک بڑے ساحلی شہر نوران میں ایک نوجوان ملا رہتا تھا جس کا نام ساجد تھا۔ اس کے والد بھی ملا تھے اور ساجد نے بچپن سے سمندر کی کہانیاں سن کر پرورش پائی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ سمندر صرف پانی نہیں بلکہ ایک زندہ راز ہے اور اس کی گہرائیوں میں ایسی مخلوقات اور ایسی سلطنتیں چھپی ہیں جن کا انسان کو ابھی تک علم نہیں۔ نوران کے بندرگاہ میں اکثر دور دراز ملکوں کے جہاز آتے تھے۔ ایک رات جب چاندنی سمندر پر چاندی کی طرح بکھری ہوئی تھی، ایک بوڑھا ملا بندرگاہ پر آیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور اس کے کپڑے نمک اور ہوا سے بوسیدہ ہو چکے تھے۔ وہ خاموشی سے ایک پرانا نقشہ دیکھ رہا تھا۔ ساجد نے جب اس نقشے پر نظر ڈالی تو اس میں سمندر کے بیچ ایک عجیب نشان بنا ہوا تھا۔ ساجد نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ بوڑھے ملا نے آہستہ آواز میں کہا کہ یہ ایک ایسی جگہ کا نشان ہے جسے لوگ نیلم کی سلطنت کہتے ہیں۔ روایت ہے کہ صدیوں پہلے ایک عظیم شہر سمندر کے اندر ڈوب گیا تھا اور اس کے محل آج بھی نیلے پانیوں کے نیچے سلامت کھڑے ہیں۔ لوگ اس کہانی کو صرف افسانہ سمجھتے تھے مگر بوڑھے ملا نے بتایا کہ وہ خود ایک بار اس جگہ کے قریب پہنچا تھا۔ اس نے کہا کہ وہاں پانی کے نیچے عجیب روشنی نظر آتی ہے جیسے کوئی شہر ابھی بھی زندہ ہو۔ مگر اس کے بعد اچانک ایک خوفناک طوفان آیا اور اس کا جہاز واپس لوٹ آیا۔ اس نے ساجد کو نقشہ دے دیا اور کہا کہ اگر اس میں ہمت ہے تو وہ اس راز کو تلاش کر سکتا ہے۔ یہ بات ساجد کے دل میں آگ کی طرح جلنے لگی۔ چند دن بعد وہ ایک چھوٹے جہاز کے ساتھ سمندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ چند بہادر ملا بھی تھے۔ کئی دن تک وہ کھلے سمندر میں سفر کرتے رہے۔ کبھی لہریں پرسکون ہوتیں اور کبھی طوفان جہاز کو ہلا کر رکھ دیتا۔ ایک رات جب آسمان صاف تھا اور ستارے چمک رہے تھے، اچانک سمندر کے پانی میں نیلی روشنی دکھائی دینے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے گہرائی میں کوئی چراغ جل رہا ہو۔ جہاز کے سب لوگ حیران رہ گئے۔ ساجد نے فیصلہ کیا کہ وہ پانی میں اتر کر دیکھے گا۔ اس نے رسو باندھی اور ایک چراغ لے کر سمندر میں غوطہ لگا دیا۔ جیسے جیسے وہ نیچے جاتا گیا، نیلی روشنی زیادہ واضح ہوتی گئی۔ کچھ دیر بعد اسے ایک ایسا منظر نظر آیا جسے دیکھ کر اس کی سانس رک گئی۔ سمندر کی تہہ میں واقعی ایک شہر موجود تھا۔ مرمر کے محل، اونچے ستون اور سنہری دروازے پانی کے اندر خاموش کھڑے تھے۔ ان کے ارد گرد رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی تھیں جیسے وہ اس شہر کی محافظ ہوں۔ شہر کے بیچ میں ایک عظیم محل تھا جس کے گنبد سے وہی نیلی روشنی نکل رہی تھی۔ ساجد حیرت اور خوف کے درمیان آگے بڑھتا گیا۔ جیسے ہی وہ محل کے دروازے کے قریب پہنچا تو اچانک اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا نام پکارا ہو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی انسان نہ تھا۔ پھر ایک نرم آواز سنائی دی۔ وہ آواز سمندر کی گہرائیوں سے آ رہی تھی۔ آواز نے بتایا کہ یہ شہر نیلم پور تھا جو صدیوں پہلے ایک ظالم بادشاہ کی وجہ سے سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ بادشاہ نے اپنی طاقت کے غرور میں لوگوں پر ظلم شروع کر دیا تھا۔ تب ایک بزرگ نے دعا کی کہ اگر انصاف واپس نہ آیا تو یہ شہر زمین سے مٹ جائے گا۔ آخرکار ایک رات زلزلہ آیا اور پورا شہر سمندر کے نیچے چلا گیا۔ آواز نے کہا کہ یہ شہر تب تک پانی کے نیچے رہے گا جب تک کوئی انسان یہاں آ کر دنیا کو اس کی کہانی نہ سنائے تاکہ لوگ غرور اور ظلم سے سبق سیکھ سکیں۔ ساجد نے اس راز کو سمجھ لیا۔ وہ واپس سطح پر آیا اور اپنے ساتھیوں کو سب کچھ بتایا۔ جب وہ نوران شہر واپس پہنچا تو لوگوں نے اس کی کہانی حیرت سے سنی۔ کچھ لوگوں نے یقین کیا اور کچھ نے اسے افسانہ سمجھا مگر ساجد جانتا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے ایک گمشدہ دنیا دیکھی ہے۔ وقت کے ساتھ اس کی کہانی پورے علاقے میں مشہور ہو گئی۔ لوگ سمندر کو پہلے سے زیادہ احترام کی نظر سے دیکھنے لگے کیونکہ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس کی گہرائیوں میں تاریخ اور راز دفن ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی مسافر سمندر کے بیچ اس مقام سے گزرے تو رات کے وقت پانی کے نیچے نیلی روشنی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، جیسے نیلم پور کی خاموش سلطنت اب بھی اپنی کہانی سنانے کا انتظار کر رہی۔